السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جس بات سے منع کیا جائے اس کے لیے رغبت بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، میری استدعائے قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی مضر۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخواں جھاڑا، اس پر رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، تو دانہ دن کا کھا کر اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر وہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ میاں صبر کر، خدا تجھے جلدی دے گا۔ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور بھاگ کر منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروگوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ دیا۔ فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی بیچ دیا۔ اس طرح اسے اونٹ کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس طرح پھر سے کتے نے مرغ سے کہا کہ ارے تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، پھر جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو خچر بھی فروخت کر ڈالا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر لیا ہے۔ چوتھے دن پھر کتے نے مرغ سے کہا، وہ تیری پیش گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو موذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھے، مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، اس نے اپنا خون کر لیا ہے۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچائی جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ شخص نادان ہے۔ اگر وہی مال اسی پر صدقہ ہو جاتا تو شاید اس پر بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ، خچر کی موت اس نادان کا صدقہ تھی، اس نقصان سے تو بچ گیا مگر اپنی جان گنوا بیٹھا۔
मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशगोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर काँपने लगा और गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और रोते हुए अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, मेरी तसगिरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर कहा कि मैंने कहा था ना तुम्हें इस हवस को छोड़ दे, क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं, मगर तू नहीं माना। ए नादान, अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लौट आना फितरत के ख़िलाफ़ है। अब मैं तुम्हारे लिए सलामती और ईमान की दुआ कर सकता हूँ। यह सुनकर उस नौजवान की तबीयत दफ्तन बिगड़ गई। क्या करने लगा, यह उसकी के मौत की अलामत थी। उसको घर ले जाया गया तो घर पहुंचते ही मर गया। इंसान को न किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और न किसी नुकसान पर गमज़दा। हर बीमारी और नुकसान में कोई भेद है। माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और उसको टाल देता है। हमारे चैनल उर्दू किस्से कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।